مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، خلیفہ چہارم، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عظیم خلفاء میں سے ہیں، محبوب کے چوتھے خلیفہ ہیں، محبوب کے پیارے داماد ہیں۔ پیارے علی کا نام مبارک علی ہے اور ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمند ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں یہ پہلی وہ خاتون ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، جن کے لیے میرے آقا نے ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ، فرماتے ہیں جب ان کا وصال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا عطا فرمایا۔ ہمیں اس لیے کرتا دیا ہے کہ اللہ انہیں جنت کے حلوں میں سے ایک حلہ پہنائے، اور جب ان کا وصال ہوا تو پیاری فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی لحد مبارک میں لٹایا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لیٹ گئے۔ آج کہہ گیا رسول اللہ ساتھ کیوں لیٹے ہیں؟ ہمارے قبر کی وحشت ختم ہو جائے، قبر کی وحشت ختم ہو جائے، اسے میں فاطمہ بنت اسد کے ساتھ لیٹا ہوں۔ ہمارے لوگوں، جناب ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ میرے ساتھ پیار کرنے والی، شفقت سے پیش آنے والی، تربیت کرنے والی، یہ میری اماں فاطمہ بنت اسد تھی۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، پیارے علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو کعبۃ اللہ کی دیوار کھل گئی۔ پیاری فاطمہ اسد رضی اللہ بنت اسد رضی اللہ عنہ آپ کعبہ میں تشریف لے گئی، وہاں پر پیارے علی کی ولادت ہوئی۔ ہاں جی، کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی اور مسجد جامع مسجد میں ہی آپ کی شہادت ہوئی۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارا قسم نے ارشاد فرمایا، علی تیرے ساتھ اہل ایمان کے علاوہ کوئی اور محبت نہیں کرے گا، تجھ سے منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا، یعنی علی تجھ سے اہل ایمان ہی محبت کریں گے، اے علی تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا، مومن کا کام نہیں ہے علی سے بغض رکھنا۔ علی کی محبت، علی کا پیار مومن کے لیے لازمی ہے۔ علی سے نفاق رکھنے والے، علی سے بغض رکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے وہ منافق ہیں۔ پیارے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ مومنین پر لازم ہے۔ ہاں جی، پیارے علی شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے آقا نے فرمایا کہ علی باب مدینۃ العلم ہے، علم کے دروازے کا، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اے لوگو، جس نے میرے ساتھ محبت کی، علی سے محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یعنی علی سے بغض رکھنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے، علی سے محبت رکھنا جنت میں جانے کے مترادف ہے۔ جس نے علی سے محبت کی وہ جنتی ہو گیا، جس نے علی سے بغض رکھا وہ جہنمی ہو گیا۔ پیارے علی سے محبت کرنا، پیارے علی سے پیار کرنا، یہ ہمیں محبوب کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابا کو دیکھا کرتی تھی کہ میرا ابا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر پیارے علی کے چہرے کو تکتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا ابا جان آپ ہر وقت پیارے علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے صدیق نے فرمایا، اے عائشہ میں نے اپنے آقا سے زبان مبارک سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا، اے صدیق علی کا دیدار عبادت ہے،
یعنی علی کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے، تو میں علی کے چہرے کو عبادت کے لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ عبادت ہوتی رہے، علی کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ تو اس حدیث کے راوی کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کے پہلے راوی صدیق اکبر ہے اور دوسرے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا لوگوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اسی طرح ہمیں ذکر علی جل عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ہاں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن علی کے یاروں کے ساتھ بھی پیار کرنا عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے محبوب کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کے ساتھ، خصوصاً خلفائے اربعہ کے ساتھ پیار و محبت کرنے کی